بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امامنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ اسلام مسلمان کی زندگی، آخرت اور برزخ، اس کی ہر میدان کی زندگی کو ہر اعتبار سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام نے بیماری کی حالت میں، خوف کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، حتیٰ کہ موت کی حالت میں، نزع کی کیفیت میں، اور اس کے بعد اگر یہاں کے اعمال درست ہیں تو پھر برزخ کے اندر بھی، محشر کے اندر بھی اس کا تحفظ کیا ہے۔ لیکن ان دونوں جہانوں کی گارنٹی پہلے عالم دنیا کے جہان کے ساتھ ہے۔ تو ان سارے مواقع میں اسلام کی ایک مکمل رہنمائی بھی موجود ہے، اور ان مواقع پر کرنا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ حل بھی موجود ہے۔ یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم ذہنی طور پر بہت زیادہ انتشار، خلفشار کا شکار ہے۔ ہماری ذہنی استطاعت مجموعی طور پر وہ نہیں ہے جو کہ آج سے کچھ عرصہ قبل موجود ہوا کرتی تھی۔ آپ تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں، آپ رزلٹ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ معیار تعلیم کا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کہیں گے بڑے بڑے ٹاپر موجود ہیں۔ یہ جو ٹاپر ہیں، یہ اس لیے ٹاپر ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ اس میں ٹاپ پہ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہی ٹاپر سے آپ اگر علمی استعداد، علمی رسوخ اور علم کے بارے میں کچھ جانچنا چاہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ گویا یہ ہمارا آئی کیو لیول مجموعی طور پر یہ کیوں گر رہا ہے؟ بہت ساری اس کی وجوہات میں سے ہمارے پاس جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے،
موبائل اٹھائیں آپ فون کرنے کے لیے، ایک بڑا اہم فون کرنا ہے، اور فون ملانے سے پہلے آپ کے اوپر نوٹیفیکیشن ایسا کسی شخص کا آ جاتا ہے، آپ اس میسج کو چیک کرنے لگتے ہیں آگے سے آگے. اب 2 منٹ بعد وہ میسج تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ آپ کا کہیں ہوتا ہے کہ کام کچھ کرنے لگا تھا میں، وہ فون بھی بھول جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ذہنوں میں ایک ہی چیز سوار ہے، وہ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ جدید آلات ہیں. کاموں کی طرف توجہ کم ہے. یعنی شروع سے بچہ چھوٹی عمر میں ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی توجہ اس قدر نہیں ہوتی. اور انہی میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان آلات کی وجہ سے ذہنوں پہ نقصان بھی ہے، جس کا ذکر میں پہلے گاہے گاہے کر چکا ہوں. ان میں سے ایک نیند کا نہ ہونا، اور پھر ان آلات میں ایک جو سب سے بڑی وجہ نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تصاویر، ویڈیوز، آپ کی وائس ریکارڈنگ اور اسی طریقے سے دوسری جتنی چیزیں ہیں، ان کی بدولت بلیک میل ہونا، کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹینشن اور جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ضروری بھی نہیں تھی زندگی میں، ان چھوٹی چھوٹی ذہنی ٹینشنوں اور پریشر کی وجہ سے دماغ کا لیول وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں علماء کا تھا، جن کے دماغوں میں کئی کتابیں عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر وہ محفوظ ہوتی تھی، اور جب وہ بولنے لگتے تھے تو وہ عربی کی بے شمار عبارتیں بولے ہی جاتے تھے، کہیں اٹکن نہیں آتی تھی. اور آج معلومات بہت ساری ہیں، کسی سے کوئی بات چھیڑ دیں آپ، وہ ساری آپ کے سامنے رکھ دے گا، لیکن علمی طور پر وہ مضبوطی نہیں ہے. اسی وجہ سے پاکستان کی یونیورسٹی جتنی بھی ہیں، وہ دنیا کی 100 یونیورسٹی کے اندر بھی ایک نمبر نہیں حاصل کر سکے. یعنی ٹاپ کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں سے 100 میں سے کوئی نام نہیں ہے پاکستان کا. تھیسس لکھنا ہو، مقالہ لکھنا ہو تو یہ نیٹ سے چوری کر کے لکھ لیتے ہیں طلباء، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی 20 25 30 سال پہلے آپ سنتے تھے کہ کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے تو آپ بڑی حیرانی سے دیکھتے تھے، فلاں بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے. آج تیسرے گھر میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر موجود ہے لیکن کوئی توجہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بڑی آسانی سے ڈگری مل جاتی ہے. لہذا یہ جو پیچھے پریشانیاں ہیں جو خود پال رکھی ہیں، اس میں ہے کہ لاشعوری طور پر ہر بندہ بلیک میل ہو رہا ہے. یہ بلیک میلنگ اسلام میں کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے گھروں کے اندر بھی انتشار ہے، جن کی طرف میں چھوٹا چھوٹا اشارہ کر کے اپنی بات مکمل کروں گا انشاءاللہ. گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، اداروں کے اندر اور رشتہ داروں کے اندر، معاملات کے اندر، ہر جگہ پہ آپ کو بلیک میلنگ نظر آئے گی. جبکہ شریعت نے ہمیں ہر جگہ سے روکا ہے، یہاں تک کہ کہیں کوئی مجبور ہو جائے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ اپنا گھر بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ وہ اپنی ضرورت کی چیز بیچنے کے لیے، گھر کا سامان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنی سواری بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو خریدنے والے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کو مجبوری ہے، وہ آ کر بلیک میل کس انداز سے کریں گے، ایموشنل بلیک میلنگ. وہ آ کر ان کو بتائیں گے یہ تو ابھی بکیں گے نہیں، آپ کا بنے گا کیا، آپ کو تو ضرورت ہے، اور یہاں مارکیٹ میں تو حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، آپ کی پریشانی ڈبل ہو جائے گی.
اس کو اور زیادہ ڈرا کر اس کا ریٹ کم کرتے ہیں، اور خود بھی مشکل میں پڑ کر کے سودا، موقع اچھا ہے یہ سودا خرید لینا چاہیے، اس کی قیمت کم کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جائز نہیں، حرام ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر جو ریٹ کم لگاتا ہے وہ حرام ہے۔ اور مارکیٹ میں چلے جائیں آپ، ہر بندہ آپ کو بلیک میلنگ کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی مجبوری ہے کسی کو وہ فوراً کہے گا، اور آپ سنتے ہیں وہ اس کو ضرورت تھی اس لیے کم قیمت میں اس نے بیچ دیا، وہ اس نے نہیں بیچا، خریدنے والوں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو رشتے ہیں، تقدس ہے رشتوں کا، رشتوں میں جو ایک اللہ رب العزت نے وزن رکھا ہے، ان کے اندر تقدس، احترام، وقار رکھا ہے، بعض دفعہ ان سے بھی بلیک میل ہوا جاتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا احترام اور بڑی عزت، بڑی خدمت کرتے تھے، اسلام قبول کر لیا۔ والدہ کو پتہ چلا، والدہ نے کہا بیٹا مجھے پتہ چلا ہے تم بے دین ہو چکے ہو، تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ بیٹے نے بات ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، ماں نے کہا مجھے پہلے بتاؤ، نے کہا ہاں میں بے دین نہیں ہوا بلکہ اب دین پر آیا ہوں، اب حق پر آیا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا جب تک تو یہ دین نہیں چھوڑ دے گا میں کھاؤں گی نہیں، پیٹ میں کوئی چیز نہیں اتاروں گی۔ بیٹے نے سمجھایا، فکر مند ہوا، سارا دن زور لگایا، ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ دوسرے دن بھی کوشش کی، تیسرا دن آ گیا، ماں نے کچھ نہیں کھایا، اور وہ بار بار کوشش کرتے ہیں، اور لوگ بھی تانے دینے لگ گئے ہیں۔ ظاہر ہے ہمسایوں کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے، آنے جانے والوں کو، خواتین کو، کہ یہ اپنی ماں کا قاتل جا رہا ہے، یہ ماں کو قتل کرنا چاہتا ہے، ماں کو مارنا چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، میں نے ابھی ان کی بات نہیں مانی اور نہ میں مان سکتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، واپس تو پلٹ نہیں سکتا، مجھے حل بتائیں۔ یہ بات ہو رہی، اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ، اللہ رب العزت نے کہا اے پیغمبر ان کو بتا دو جو والدین، جن کے والدین مجبور کر رہے ہیں الا ان تشرکا، کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر واپس پلٹ آئیں، فلا تطعہما، ان کی بات نہیں ماننی، آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حوصلہ ملا، گھر جاتے ہیں، ماں سے کہا ماں کچھ کھا لو، کوشش کی، ماں نے کہا کچھ نہیں کھاؤں گی، اسی طرح مر جاؤں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص، یعنی اب کیا ہے، ماں اپنے اس رشتے کا فائدہ اٹھا رہی تھی، ماں اس تقدس کا فائدہ اٹھا رہی تھی اور مجبور کر رہی ہے کہ آپ واپس پلٹ آؤ۔ یہاں سمجھیں جو انسان حق قبول کر لیتا ہے، جو گمراہی کی زندگی گزار لیتا ہے، کہیں اس کو عقل آ گئی ہے، وہ حدیث پر آ گیا ہے، وہ توحید پر آ گیا ہے، اس نے شرک چھوڑ دیا ہے، وہ سنت پر آ گیا ہے، بدعات کو چھوڑ دیا ہے، اور اب اگر کوئی رشتہ دار اس کو تانا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجبور کرتے ہیں، اس کے بڑے اس کو مجبور کرتے تو نافرمان ہو گیا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو اس کو ضرورت نہیں ہے بلیک میل ہونے کی، وہ حق پر ہے۔ یہاں جذباتی طور پر آپ کو دھمکی دی جا رہی ہے، آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اماں سن لے، یہ تو سعد بن ابی وقاص کی ایک جان ہے، 100 جانیں بھی اس جسم میں آ جائیں ایک ایک کر کے قربان کر دوں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، کھانا کھائیں آپ جیسی 100 مائیں بھی قربان کر دوں گا۔ لہذا یہ جو دھمکی ہے مجھے، اور یہ جو مجھے آپ میرے جذبات کے ساتھ، یہ بات نہیں مانوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی مجلس سے 1 منٹ بھی جانا گوارا نہیں کرتا، گھر میں جاتا ہوں مجبوراً، جب گھر میں جاتا ہوں والدہ
بار بار جو ہے آپ کو برا بھلا کہتی ہے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجیے. یعنی وہ اپنی والدہ سے اس حد تک مجبور ہو چکے تھے. لہذا وہ مائیں، وہ باپ، وہ بڑے جو دین کی وجہ سے اپنے بچوں کو جو دین پر آ چکے ہیں یا اپنے وہ پرانی چیزیں چھوڑ دی ہیں بلیک میل کرتے ہیں، تو ان کو بھی باز آ جانا چاہیے. اور جو دین پر آ گئے ہیں ان کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ تانا دیتے ہیں، تو ان کو استقامت دکھانی چاہیے. بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بہوؤں کے خلاف ابھارتی ہیں، میں تمہاری ماں تھی، یعنی ان کے جائز حقوق بھی نہیں لینے دیتی. یہ بھی یاد رکھیں، یہاں بھی انصاف کی ضرورت ہے. ہاں جو حق پر ہے، لیکن آپ بے جا اپنی محبت کا واسطہ دے کر وہ جو گھر میں لے کر آئے ہیں ان کے بھی خلاف بھڑکاتی رہیں، تو یہ بھی آپ نے ظلم کیا ہے. گویا اسلام نے وہ ناجائز بلیک میلنگ وہ اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے اس سے منع کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے، مجمع الزوائد کی یہ حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی ہے، اور جس نے مجھے اذیت دی ہے گویا ڈائریکٹ اللہ کو اذیت دی ہے. کوئی مسلمان ہے آپ جانتے ہیں، بیجا آپ اس کو اذیت دیتے، یہاں تک کہ اگرچہ حدیث کی وہ سند اس قابل نہیں، لیکن مفہوماً دوسری روایات کا مفہوم اس کے مطابق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کو گہری آنکھوں سے دیکھتا ہے، گور کر دیکھتا ہے، اور وہ اس کو ڈرانا چاہتا ہے، اس کو خوف دلانا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کو اس طرح خوفناک طریقے سے دیکھتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو خوف میں مبتلا کر دے گا. اور ہم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی پگڑیاں میں مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اب ہمارے بزرگوں نے بھی اس لیے پگڑیاں اتار دی ہیں کہ اچھالی بہت جاتی ہیں. یعنی اس قدر اچھالی جاتی ہے عزتیں، اس قدر اچھالی جاتی ہے، اس وقت تیار بیٹھے ہیں کہ کب کوئی بات کہے اس کو اپنے انداز سے پیش کریں، اور ایک دوسرے کے فیصل بن چکے ہیں، جج بن چکے ہیں کہ یہ جیسے ہی کوئی بڑے کی موت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اس نے فلاں کام کیا تھا، فلاں کیا تھا، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا بد ہے. یہ فیصلے ہم نے کرنے شروع کر دیے ہیں. اور کیسے یہ کتنے ہی ایسے واقعات میں نے دیکھ چکا ہوں کہ زندگی کے اندر ان کے خلاف بولا نہیں جاتا، جیسے ہی وہ فوت ہوتے ہیں ان کے خلاف گواہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا سے جاتا ہے اس کے بارے میں اچھی باتیں کہو، اچھی گواہی دو، آپ کی گواہی لکھی جاتی ہے، اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے. لہذا یہ کسی کو اس طرح بلیک میل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے رشتوں میں کتنے ہی بھائی ایسے ہیں. ایک خاتون کا مجھے اسی ہفتے فون آیا کہ اس کا بڑا ہی کوئی اہم، اس نے کبھی مجھے اس طرح کے پہلے مسائل پوچھتی ہیں، اس نے یہ کہا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، والدہ فوت ہوئی ہے اور گھر سے کوئی تعلق نہیں، حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر بلیک میل کیا جاتا ہے. کتنے ہی ایسے بھائی ہیں جو جذباتی طور پر اپنی بہنوں کو بلیک میل کر کے حصے سے عمل دخل ختم کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی نہیں، یہ کس طرح کی بہن ہے. بھائی جس طرح بھائیوں کا آپس میں حق ہے اور کوئی بھائی دستبردار نہیں ہوتا اپنے حق سے، اسی طرح کوئی بہن اور اس کو آپ دستبردار نہیں کروا سکتے. اسی طرح حق ہے جس طرح کے بھائی کا حق موجود ہے. اور یہ کہ کتنے بہت سارے ایسے والدین ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی شادی پہ خرچ کر دیا ہے، حالانکہ بیٹی کی شادی پہ بھی اتنا ہی خرچ ہوتا ہے جتنا بیٹے کی شادی پہ ہوتا ہے، لیکن وہاں احسان جتلا دیا جاتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک بھائی جو سعودی عرب میں گئے، اس دفعہ انہوں نے وائس میسج میرے پاس موجود ہے، کہا جی نکاح ہوا ان حالات میں ہوا، مجھے پتہ نہیں چلا یا کیا ہوا، تو میرا مکان لکھ دیا گیا. اب کیا ہے کہ میری
اہلیہ جو ہے مجھے اس وجہ سے بلیک میل کر دی، اس قدر تنگ کر دیا ہے کہ میں صرف اور صرف سعودی عرب اس وجہ سے آیا ہوں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی طریقے سے مجھے طلاق دے دے، مکان میرا ہو جائے، یہ وجہ ہے صرف۔ اور اس کے گھر والے بھی، اور مجھے یہ وہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتائیں کوئی ایسا طریقہ کہ قتل کرنا جائز ہو جائے، یعنی اس قدر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے بچے ہیں، کتنی ایسی خواتین ہیں، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ان کی اس طرح کی کمزوریاں ایک دوسرے کے ہاتھ آ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بلیک میل ہوتی ہیں۔ اس کا سب سے پہلے اگر ایسا خدا نخواستہ ہو چکا ہے تو یاد رکھیں جس نے بلیک میل کرنا ہے اس نے بلیک میل کرتے ہی رہنا ہے آپ کو ساری زندگی۔ وہ جو کمزوری آ گئی ہے نا، اس کو کمزوری ہونے نہ دیں، فوراً آپ ایکشن لیں۔ وہ بچہ ہے، نوجوان ہے، کوئی عورت ہے، خاتون ہے، کوئی بھی ہے، بڑا ہے، آپ فوراً کہیں جی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، کیونکہ جو اس نے کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ کی زندگی آگے آنے والی وہ ساری برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ جہاں بھی آپ نے تھوڑی سی ڈھیل دکھائی وہ فوراً کہے گا میں تو اس کو نشر کرنے لگا ہوں۔ آپ پولیس رپورٹ کروا سکتے ہیں، 911 پہ جا کے آپ کال کر سکتے ہیں، ان کو رپورٹ کروا سکتے ہیں، جتنے یہ کرائم کے شعبے ان سے آپ رابطہ کریں، کیونکہ آپ کا یہ راز تو فاش ہونا ہی ہونا ہے۔ لہذا آپ کسی نہ کسی رازدار کو یہ بات بتائیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جھنجٹ سے دور رہیں، اس جھنجٹ سے دور رہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب ہر بندہ تیار ہے کہ میں نے دوسرے کی عزت اچھالنی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کے سامنے ہتھیار کرتا ہے اور وہ اپنا آلہ، وہ اپنی تلوار، وہ اپنا نیزہ اس کے سامنے کرتا ہے، اسی طرح گفتگو کرتا ہے، آسمان کے فرشتے اس پر لعنتیں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس انداز میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، لا یحل لمسلم ان یروی مسلما، کسی مسلمان کو دھمکی دینا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کو دھمکی دینا جائز نہیں۔ حدیث یہ لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیل کود کے اندر یا سنجیدگی کی حالت میں اگر کسی بھائی نے اپنے دوسرے بھائی سے وہ عصا پکڑ لیا ہے، سوٹی پکڑ لی ہے، چھڑی وہ پکڑ لی ہے، تو وہ فوراً اس کو واپس کر دیں، جائز نہیں وہ پکڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ایسی آئے گی تو باتوں میں آپ غصہ تو کریں گے، اس کو استعمال کرنے کا دل کرے گا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں ہمارے پنجابی کو ہاتھ رکتے نہیں ہیں، کہ جو چیز ہاتھ میں آئے گی اس کو ہلاتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ تو اس سے کریں گے، کسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا شریعت نے وہ چیز ہی بند کر دی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو اچانک ڈرایا نہ کرو۔ ہم کسی کو اچانک ڈراتے کہ نہیں، بہت سارے طریقے ہیں ڈرانے کے، اور بہت ساری ویڈیوز ایسی بنی ہوئی ہیں کہ فوراً انسان اس سے ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ڈرایا نہ کرو، یہ ظلم عظیم ہے، یعنی اس قدر اتنا ڈرانا بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ اس کو خوفزدہ کر دیں آپ۔ لہذا یہ جو وہ سسرال ہے، وہ گھرداری ہے، وہ کہیں بھی ایک دوسرے کو بلیک میل کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، یا شوہر جب بھی کوئی بات ہوگی میں آپ کو طلاق دے دوں گا، بیوی سے بار بار یہی ایک دھمکی ہے کہ میں طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ یہ دھمکی دینا بھی ناجائز ہے کہ آپ کے پاس ایک حق ہے اور بار بار آپ دھمکی دیتے ہیں اسی وجہ سے۔ اور اسی طرح بیوی کے پاس جس طرح کی میں نے بات بتائی ہے، اس کے پاس ایسا کوئی حق موجود ہے اور اسی وجہ سے بار بار اپنے شوہر کو وہ دھمکی دے، جائز نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں، آپ جانتے ہیں، ہمارے اس مسجد کے خطیب بھی ہیں پرانے، بلال بٹ صاحب، ان سے ذکر ہو رہا تھا، کہتے میری دکان پہ، فرنیچر کی دکان پہ ایک فیملی آئی، انہوں نے وہ فرنیچر کا پورا سیٹ وہ کر لیا، چیک کر لیا اور اس پہ فائنل ہو گیا۔ اب بیٹی والوں نے وہ پسند کیا اور گھر جا کر انہوں نے فون کر دیا جہاں بیٹی نے جانا تھا کہ آئیں وہ اس کا کلر وغیرہ دیکھ لیں آپ، کیونکہ پینٹ جو ہے نا کمرے کا وہ بھی اس حساب سے کیا جائے گا۔ اب وہ سسرال والے آئے، لڑکے والے، انہوں نے آ کر دیکھا تو انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ ریجیکٹ کر کے جو 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ مہنگا تھا وہ سلیکٹ کیا اور ان کو فون کر دیا یہ نہیں ہمیں قبول، یہ لڑکے کے والدین کہہ رہے ہیں،
یہ ہمیں قبول نہیں ہے، آپ یہ کریں، یہ سلیکٹ کریں گے۔ لہذا ان کو کرنا پڑا، دن طے ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت مجبوری کی حالت سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو وہ جواب ہو جائے گا۔ مجبوراً انہوں نے پھر اسی کو سلیکٹ کیا، وہ 1.5 لاکھ مہنگا تھا۔ لہذا اس طرح کے بہت ساری جب رشتہ داری ہوتی ہے اور معاملات طے ہوتے ہیں نکاح کے موقع پر یا اس سے پہلے، حق مہر لکھواتے ہوئے یا اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے بہت ساری بلیک میلنگ کی جاتی ہے، ان ساری چیزوں سے جس سے کسی کو ذہنی طور پر اذیت ہو سکتی ہے۔ اور یعنی کہ شریعت نے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ذہنی طور پر کسی کو اذیت دیتی ہیں۔ جسمانی تو بڑی دور کی بات ہے، جسمانی تو ابھی آگے کی بات ہے۔ شریعت نے ان باتوں سے بھی منع کر دیا ہے جو کسی کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے اور اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ نکاح شگار کو آپ جانتے ہیں، نکاح شگار کیا ہوتا ہے؟ وٹا سٹا کی شادی۔ یہ شریعت میں کیوں منع ہے؟ اسی لیے منع ہے کہ جب ایک کے گھر میں کوئی تکلیف ہوگی، کہے گا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، میری بہن تو وہاں پہ ان کو وہاں پہ جھڑکیاں پڑتی ہیں، وہ تنگ ہے، وہاں پہ اس کو مسائل ہے، یا باپ کہے گا میری بیٹی وہاں پہ تنگ ہے، اس کو نکالو آپ گھر سے۔ اسی وجہ سے شریعت نے نکاح شگار سے بھی منع کیا ہے، وٹا سٹا کی شادی سے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ بلیک میل کریں گے۔ گویا یہ ذہنی اذیتیں دینا ایک دوسرے کو بند کر دیں۔ وہ اداروں میں ہے، وہ گھروں میں ہے، وہ رشتہ داروں میں ہے، وہ معاملات میں ہے، وہ لین دین میں ہے، وہ کاروبار میں ہے، یہ کسی طور پہ ایک دوسرے کو، اس لیے شریعت نے کہا نا کہ آپ نیکی حاصل کرو، نیکی کا موقع ضائع نہ جانے دو، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے چہرے سے ہی دیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم نے وہ ہر صدقہ بند کر دیا ہے جو مفت میں ملا تھا، لیکن دیکھتے ضرور ہیں۔ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گور گور کر دیکھیں گے دوسرے کو۔ تو لہذا یہ ایک دوسرے کو ذہنی طور پر اذیت دینا بند کریں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کے خدا نخواستہ وہ اعمال برباد نہ کر دیں، اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا